پتہ ہے تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعا مانگتے ہوئے کچھ ہچکچا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں پھر تم شک میں کیوں ہو؟ اور پتہ ہے دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دعا کی قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارے اللہ پر یقین ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سارا انحصار تمہارا یقین پر ہے۔ یہاں یقین کامل ہوا وہاں دعا قبول ہو گئی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر یقین کامل ہو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا۔ اور پتہ ہے جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ تب جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، تب مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تم اتنی پاورفل چیز حاصل کر رہے ہو تو تمہیں شیطان ضرور بہکائے گا، تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ یقین جانو اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اپنے نصیب سے گھبرانا کیسا؟ کیوں گھبراتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے نصیب کس نے لکھا ہے؟ تمہارا نصیب اس نے لکھا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو دلوں کا مالک ہے۔ پھر تم جو مایوس ہوتے ہو صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا صحیح وقت آنے پر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں رہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیے سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خالق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہارے سیراگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سنے گا؟
وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہے، آنکھیں سکر سے بھر جاتی ہے، پھر کرجیاں بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔